السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ حشر آیت نمبر 11 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر اپنی فہم اور جو ہلکی پھلکی وضاحت بھی ساتھ کر دیتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات روایتی ترجمے سے نہیں کریں بلکہ ترجمے پر غور کریں، اس کے مطابق سوال کریں۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا؟ وہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے، البتہ اگر تم نکالے یعنی جلا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے بارے میں کبھی ہم کسی کا حکم نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ لوگ منافقوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں جو کافر ہو گئے، یعنی منافق پھر کافر ہو گیا، تو یہ کیا چیز ہے اور اس میں کیا واقعی اس طرح ساتھ دینے کی بات ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے؟ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین نافقوا، ان لوگوں کی طرف جو اپنا راستہ کھلا رکھتے ہیں۔ نفق کہتے ہیں کھلا رکھنے کو، تو نافقوا جنہوں نے اپنا راستہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے ہم مقصدوں کے لیے، الذین کفروا من اہل الکتاب، الکتاب کی اہلیت والوں میں سے جن لوگوں نے انکار کیا، لئن اخرجتم، اگر تم خارج کیے گئے، لنخرجن معکم، ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ خارج ہوں گے، ولا نطیع فیکم، اور نہیں ہم اطاعت کریں گے تم میں، احدا ابدا، کسی ایک کی کبھی بھی، وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم جھگڑے گئے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد، اور اللہ یہ مشاہدہ کرتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک وہ ضرور جھٹلاتے ہیں۔ تو کیا تم نے اپنا راستہ کھلا رکھنے والے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ الکتاب کی اہلیت والوں میں سے انکار کرنے والے اپنے ہم مقصد لوگوں کے لیے کہتے ہیں، اگر تم نکالے گئے تمہارے ساتھ ہم ضرور نکلیں گے، اور ہم کبھی بھی تم میں سے کسی ایک کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم جھگڑے گئے ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ کا یہ مشاہدہ ہے بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لیخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ينصرون، اور اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر مدد کریں گے بھی تو وہ یقیناً پیٹ پھیریں گے، بھاگ جائیں گے، پھر کہیں بھی وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ لئن اخرجوا، اگر وہ خارج کیے گئے، لا یخرجون معهم، تو وہ ان کے ساتھ خارج نہیں ہوں گے، ولئن قوتلوا، اور اگر وہ جھگڑے گئے، لا ینصرونہم، وہ ان کی مدد نہیں کریں گے، ولئن نصروہم، اور اگر ان کی مدد کریں گے، لیولن الادبار، ضرور وہ پلٹیں گے پیٹ پھیر کر، یعنی پیٹ دکھا دیں گے، ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اگر وہ نکالے گئے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر وہ جھگڑے گئے وہ انہیں مدد نہیں دیں گے، اور اگر انہیں مدد دیں گے تو ضرور انہیں پیٹ پھیریں گے یا پیٹ دکھائیں گے، پھر انہیں مدد نہیں دی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، یقیناً ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ لَأَنْتُمْ، ضرور یہ کہ تم، اشد رہبتاً، زیادہ سخت ہو چوکنا ہونے میں یا ایک طرف ہٹ جانے میں، رہب کہا جاتا ہے یہ دوسرے سے الگ ہٹ، اسی سے رہبانیت نکلا ہے، فی صدورہم، ان کے مرکزوں میں، من اللہ، اللہ سے، ذالک، وہی، انہم، یہ کہ وہ، قوم، ایسی قوم ہے، لا یفقہون، وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے مرکزوں میں ضرور اللہ سے زیادہ سخت احتیاطی خوف تمہارا ہے، وہی یہ ان کو ہے کہ وہ قوم سمجھ نہیں رکھتی ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر باسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ ذلک بانہم قوم لا یعقلون، وہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں فصیل کے پیچھے سے، آپس میں ان کی لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھے گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔
لا یقاتلونکم جمیعا، وہ تم سے نہیں جھگڑیں گے اکٹھے جمع ہو کر، الا فی قرن، صرف بستی میں، محصنۃ، حصار میں رہ کر. یہ حسن اسی سے محسنات، یہ شادی شدہ عورت کو کہتے ہیں، تو یہ ایک حصار میں رہنے والے ہیں. او من وراء جدر، یا وہ پڑے ہوں گے ایک آڑ کے یا دیوار کے. جدر کہا جاتا ہے جس کے پیچھے چھپ جائے کچھ نظر نہ آئے، تو اس لیے دیوار کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے آ جائے تو کچھ نہیں ہوگا. باسہم بینہم شدید، ان کی برائیاں ان کے درمیان سخت ہیں. تحسبہم جمیعا، تم حساب لگاتے ہو اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، اور وہ اپنے پلٹنے میں الگ ہیں. ذالک، وہی، بانہم، یہ کہ ان کو، قوم لا یعقلون، وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی ہے. تو وہ اکٹھے تم سے نہیں جھگڑیں گے، صرف محفوظ ہو کر بستی میں، یا گھیر کر بستی میں، یا دیوار کے پیچھے یعنی چھپ کر پرے سے. ان کے درمیان ان کی برائیاں سخت ہیں، تم ان کا حساب اکٹھے کرتے ہو اور ان کا پلٹنا الگ الگ ہے. وہی ان کو ہے کہ وہ قوم عقل نہیں رکھتی ہے. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے قبل ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الذین، ان لوگوں کی مثال کی طرح یا ان لوگوں کے جیسے، من قبلہم، ان کے پہلے سے، قریباً جو قریب ہیں، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھا وبال اپنے معاملات کا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. تو قریب ہی ان سے پہلے سے لوگوں کے جیسے ہیں، انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان کے حال جیسا جب اس نے انسان سے کہا تو کفر اختیار کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا بے شک میں تجھ سے لا تعلق ہوں، تحقیق میں تمام جہانوں کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں. کمثل الشیطان، خاص سرکش کی طرح، شیطان کہتا ہے سرکشی کو، تو یہاں الف لام لگا نہیں، خاص سرکشی والوں کی مثال کی طرح یا خاص سرکشوں جیسے. اذ قال، جب اس نے کہا، للانسان، انسیت والوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اکفر، انکار کر دو. فلما کفر، پس جب انکار کیا، قال انی بریء منک، تو کہا بے شک میں بیزار ہوں تم سے، انی اخاف اللہ، بے شک میں خوف رکھتا ہوں اللہ کا، رب العالمین، جو ہر علم والے کے ربوبیت کرنے والا ہے. تو خاص سرکش کے مثال کی طرح جب انسان کے لیے کہا انکار کرو، بس جب انکار کیا کہا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، بے شک میں ہر علم کے یعنی بتدریج نشوونما دینے والے اللہ سے خوب خوف رکھتا ہوں. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین، پس دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ سزا ہے ظالموں کی. فکان عاقبتہما، پس ہے ان دونوں کا انجام، یعنی جو انسان انکار کر رہا ہے یا جو سرکش ہے، انہما، یہ کہ وہ دونوں، فی النار، خاص جلنے میں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہے اس میں، وذالک، اور وہی، جزاء الظالمین، نتیجہ ہے ظلم کرنے والوں کا. پس ان دونوں کا انجام ہوا یہ کہ وہ دونوں خاص جلنے میں ہمیشہ ہیں، اس میں رہیں گے، اور وہی ظلم کرنے والوں کا نتیجہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ دیکھے، سوچے ہر شخص کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ کے پابند ہو جاؤ، ولتنظر، اور ضرور تم دیکھو، یعنی عمل کر کے دیکھو، نظر جو ہے عمل کر کے دیکھنے کو کہا جاتا ہے، ورنہ ویسے راہ اور طرح، یہ نفس جو نفسیات ہے، ما قدمت لغد، کیا اقدامات کیے مستقبل کے لیے، غدن کل کو نہیں بلکہ مستقبل کو کہا ہے، اس لیے کل کو بھی غد کہا جاتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. تو اے ماننے والے لوگوں، اللہ کے پابند ہو جاؤ، اور تم میں سے ہر نفسیات مستقبل کے لیے کیا اقدام کیا دیکھنے کے لیے ہو، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، بے شک اللہ اس کا جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے ایسا کر دیا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بھلا دیا، یہی نافرمان لوگ ہیں.
ولا تکونوا اور تم نہیں ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں جیسے نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم بس وہ اپنی ہی نفسیات کو بھلا بیٹھے، اولئک یہی لوگ هم الفاسقون وہی بگاڑ کرنے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں جیسے نہیں ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا پس ان کی نفسیات نے انہیں بھلا دیا، یہی لوگ وہی خاص بگاڑ کرنے والے ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، برابر نہیں دوزخ والے اور جنت والے، جنت والے ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ لا یستوی نہیں برابر ہیں، اصحاب النار خاص جلنے والے ساتھی و اصحاب الجنہ خاص خوشحالی والے ساتھی، اصحاب الجنتی تو یہ خاص خوشحالی والے ساتھی، هم الفائزون وہی کامیاب ہوں گے۔ تو جلنے والے ساتھی اور خوشحالی والے ساتھی برابر نہیں ہیں، خوشحالی والے ساتھی وہی کامیاب ہوں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اگر ہم نازل کرتے یہ قرآن کسی پہاڑ پر تو تم اس کو اللہ کے خوف سے جھکا دبا ہوا ٹکڑے ٹکڑے دیکھتے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب یہاں یہ لوگ اکثر مثال بھی دیتے ہیں کہ دیکھیے اگر کسی پہاڑ پر بھی قرآن نازل ہوتا تو وہ بھی خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، تو قرآن انسانوں کی ہدایت کی کتاب یا پہاڑ کی ہے؟ پہاڑ پر کیوں نازل ہوگا؟ یہ بات ہی ویسی غلط ہے۔ اب یہاں دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، لو انزلنا اگر ہم سے سامنے آ جاتا یا ہم نازل کر دیتے، حاض القرآن یہ القرآن، علی جبل جبل کہا جاتا مضبوط جمے ہوئے کو، تو مضبوط جمے ہوئے پر، لرائیتہ تم ضرور دیکھتے اسے، خاشعاً خوف سے لرزتا ہوا۔ اب یہ مضبوط جمے ہوئے جو ہے وہ آپ آج کے دور میں جیسے امریکہ یا یورپی ممالک وہ مضبوط جمے ہوئے، اگر وہ بھی القرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں تو وہ بھی خوف سے لرز اٹھیں گے کہ ہم نے انسانیت کے بجائے صرف اپنی قوم کے لیے کیوں کیا۔ پھر متصدعاً یعنی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، وتلک الامثال نضربها اور یہ مثالیں ہیں ہم اسے بیان کرتے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون تاکہ وہ فکر کرنے والے ہوں۔ تو اگر ہم یہ القرآن مضبوط جمے ہوئے پر نازل کرتے یا مضبوط جمے ہوئے پر سامنے آتا، تم اسے ضرور اللہ کے عظمت کے خوف سے لرزتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھتے، یعنی اس کے خوف سے وہ خود دب جاتے پھٹ جاتے، یعنی جو اپنی بادشاہت دکھا رہے اس حاکمیت سے دستبردار ہو جاتے، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرتے۔ اور یہ مثال اللہ لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ وہ فکر کرنے والے ہوں۔ تو جب لوگوں کے لیے کوئی مثال بیان کرے تو لوگوں سے ہی ہوگا، لوگوں سے باہر تو نہیں ہوگا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جاننے والا پوشیدہ کا اور آشکارا کا، وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی وہی اللہ ہے جو کہ لا الہ نہیں ہے کوئی حاکم الا ہوا صرف وہ ہے، عالم الغیب والشہادۃ علم رکھنے والا خاص پوشیدگی کا اور خاص مشاہدے کا، جو سامنے آ جائے شہادت ہو جائے۔ هو الرحمن الرحیم وہی انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو وہی اللہ جو کہ کوئی حاکم نہیں ہے صرف وہ ہے، خاص پوشیدہ اور خاص موجودہ کا جاننے والا، تو وہی انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے نہایت پاک ہے، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ هو اللہ الذی وہی اللہ ہے جو کہ لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی حاکم صرف وہ ہے، الملک القدوس اختیار والا ہے، احترام والا، یعنی جس کی تصدیق کی جائے، ایسا اختیار جس کی تقدیس کی جائے، جس کا احترام کیا جائے۔ السلام خاص سلامتی والا، المؤمن امن دینے والا، مہیمن نگہبانی کرنے والا، عزیز الجبار یعنی غالب زبردست، المتکبر اور خاص بڑائی والا۔ سبحان اللہ ہم اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، اما یشرکون اس کے بارے میں جو وہ ملاوٹ کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہی اللہ جو کہ کوئی حاکم نہیں ہے صرف وہ ہے، اختیار والا، احترام والا، سلامتی والا، امن والا، نگہبانی والا، غالب زبردست بڑائی والا۔ ہم اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں،
اس کے بارے میں جو یہ ملاوٹ کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ ہے خالق، ایجاد کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اسی کے ہیں سب اچھے نام، اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ هو اللہ، وہی اللہ، الخالق وجود دینے والا، خلق کرنے والا، بارئ ایجاد کرنے والا، مصور تصویر دینے والی، صورت بنانے والا، لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے بلندی کی حسن کارانہ پہچان ہے۔ اس کو آپ اچھائی والی پہچان بھی کہہ سکتے ہیں، حسن توازن متوازن، اور اسماء وہ بلندی یا پہچان۔ یسبح لہ، وہ فرما برداری اختیار کرتے اس کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو خاص بلندیوں میں اور پستی میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ تو وہی اللہ بنانے والا، یعنی تخلیق کرنے والا، ایجاد کرنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے خاص توازن والی پہچان ہے، جو بلندی اور پستی میں ہے اس کے لیے وہ فرمانبرداری اختیار کیے ہوئے، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ تو آج کا درس یہاں تک مکمل ہوا۔ اب جو سوال وغیرہ کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔